السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سننے جا رہے ہیں میدان محشر میں میری کہانی۔ یہ سیریز ہم نے رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں کی تھی۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ آپ بیتی ہے ایک عورت کی، کس طرح وہ میدان محشر میں کھڑی ہوتی ہے، کیا کیا وہ دیکھتی ہے، کن مرحلوں سے وہ گزرتی ہے، اور کس سے ہوتے ہوئے وہ اپنی ساری داستان ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ اس کے کردار تمام کے تمام فرضی کردار ہیں، مگر جتنے واقعات آپ اس میں سنیں گے اور جو حالات آپ اس عورت کی زبانی سنیں گے، وہ تمام حالات یاد رکھیں قرآن و حدیث سے لیے گئے۔ مثلاً حدیث میں اگر ایسا کوئی واقعہ آتا ہے کہ کوئی شخص آیا میدان محشر میں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اس طرح سے حساب لیا، تو اسی کو ہم نے ایک کردار کا نام دے دیا۔ یا کوئی شخص حشر کے میدان میں نیکیاں مانگتا پھرتا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بتایا اس کے بارے میں وہ کیا کرے گا، کس کس کے پاس جائے گا، کس طرح نیکی مانگے گا، اس کو بھی ہم نے ایک نام دے دیا۔ صرف یہ کیا، باقی حالات جتنے بھی اس میں آئے ہیں وہ سب، چونکہ میں تو خود نہیں جانتی کہ کیا ہوگا، ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ قرآن اور سنت سے ملتی ہے۔ اسی طرح جنت کے حالات جتنے بھی آپ اس میں سنیں گے، پل صراط کے بارے میں سنیں گے، میزان کے حالات سنیں گے، یا حشر کا میدان کس طرح کا ہوگا، وہاں پہ کیا حالات ہو رہے ہوں گے، وہ تمام کے تمام احادیث سے، بلکہ اس میں تو بہت کم احادیث منشن کی گئی ہیں، بہت زیادہ کثرت سے احادیث ہیں، بہت سارے اور واقعات ہیں جو وقت کی کمی کی وجہ سے اس میں شامل نہیں کیے جا سکے، ورنہ اگر تمام حالات اس میں شامل کیے جاتے تو بہت آپ کو زیادہ یعنی اس کا اور شعور ملتا۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس دن کو ایسے اپنے سامنے دیکھ سکیں جیسے آج یہاں بیٹھے ہوئے اب اپنے سامنے دن دیکھ رہے ہیں، اس طرح وہ ہماری نظروں کے سامنے آ جائے۔ کیونکہ بعض دفعہ جب ہم احادیث پڑھتے ہیں تو ہم اس کو اسی طرح لیتے ہیں کہ ہاں کسی اور کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا اور ہم تو جیسے سب سے باہر ہیں۔ اس میں یہی کوشش کی گئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو محسوس کریں، میں جب خود حشر کے میدان میں کھڑی ہوں گی تو مجھے کیسا لگ رہا ہوگا، مجھے کیا دکھ رہا ہوگا، لوگ کیا کر رہے ہوں گے، ان کرداروں میں کہیں میں بھی ہوں۔ تو مقصد صرف اتنا ہے کہ آخرت کی جواب دہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سیریز کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائے اور اس کے ذریعے ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ تیاری کر سکیں، ہم یہ جان سکیں کہ آخرت کے مرحلے کتنے مشکل ہیں اور کتنے سارے مرحلے ہیں جو آگے آنے والے ہیں۔ جس معاملے کو ہم نے سب سے آسان سمجھا ہوا ہے وہی سب سے مشکل مرحلہ ہے زندگی کا۔ یہ ہماری زندگی ختم نہیں ہونی موت پہ، یہ تو آگے چلنی ہے۔ تو جو اس میں مشکل ترین مرحلہ ہے ہم اسی سے آج غافل ہیں، اور جو آسان مرحلے ہیں یہاں پہ دنیا میں ان کو ہم مشکل سمجھے بیٹھے ہیں، اور ساری ہماری کوششیں اور ہماری محنتیں انہی کے پیچھے لگ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے کچھ حاصل کر سکیں اور اس کے مطابق پھر وہاں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے فیوچر کو، یہی ہمارا فیوچر ہے، اس فیوچر کے دن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنے لیے کچھ کمائی کر سکیں۔ چلیے اب ہم سنتے ہیں میدان محشر میں میری کہانی سیریز کی پہلی قسط۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہم جو آج سننے والے ہیں ہمارے دلوں پہ اس کا اثر ہو۔ رب اشرح لی صدری، اے اللہ ہمارا سینہ کھول دے اس کے لیے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے۔
یفقہوا قولی، اللہ میری بات لوگوں کے دلوں کے اندر چلی جائے، لوگ میری بات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہم انفعنا بما علمتنا، اے اللہ ہمیں نفع مند علم دینا، جو ہم سیکھ رہے ہیں اس سے ہمیں فائدہ پہنچے۔ علمنا ما ینفعنا، اللہ وہی سکھانا جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ دل سے آج یہ دعا مانگ کے بیٹھیں تاکہ واقعی ہمارے سینے کھل جائیں، واقعی باتیں ہمارے دل میں لگنے لگے اور ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ کوئی پتہ نہیں ہے اس وقت گھڑی قبولیت کی ہو اور ہماری یہ مانگی بھی دعا صرف رٹی رٹائی دعا نہ بنے، بلکہ یہ وہ دعا بن جائے جس سے ہماری زندگیاں جو پہلے چل رہی تھیں اس سے اب مختلف۔ حشر کا میدان بڑی سخت جگہ ہوگی، بہت سخت جگہ ہوگی۔ کیسا مصیبت کا دن ہوگا وہ، جو دن 50,000 سال کا ہو، اس کی مصیبت بھی کتنی لمبی ہوگی۔ اگر یہ باتیں آج ہمارے دل میں نہیں گھستی، نہیں ہمارے دلوں کو نرم کرتی، تو خدا جانے کیا چیز پھر نرم کرے گی۔ چلیں آج آپ کو میں دکھاتی ہوں حشر کا میدان کیسا ہوگا۔ چلیں چل کے دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس کو واقعی محسوس کر لیا، یہ زندگی بدل سکتا ہے۔ کیا ہونے کیا والا ہے، اپنے آپ کو ہم وہاں کھڑا کریں، آج محسوس کریں کہ میں وہاں کھڑی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو وہاں لے جائیں۔ اگر آپ اس وقت اکیلے نہیں بیٹھے ہوئے تو اکیلے ہو جائیں، مت سب لوگوں میں بیٹھے، بالکل تنہائی میں، اور ذرا چلے وہاں۔ ایک دن تو وہاں جانا ہی ہے، کیوں نہ آج جا کے دیکھ کے آئیں۔ میں وہاں پہ کھڑی ہوں اور وہ میری ماں مجھے نظر آ رہی ہے، میرا باپ بھی ہے، میرے بہن بھائی بھی ہیں، وہ میری خالہ بھی ہیں، میرے چچا بھی ہیں، سب کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کوئی میری طرف توجہ کرنے والا نہیں ہے۔ آج یہاں پہ بوڑھے جوان، بچے بڑے، عورتیں مرد سب موجود ہیں، کوئی ایک بھی بچا ہوا نہیں۔ وہ ہماری نانی پڑنانی جو اتنی ضعیف ہو کے دنیا سے جا چکی، وہ بھی یہاں کھڑی ہیں۔ وہ میرا بچہ جو پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا تھا، وہ بھی ہے یہاں پہ۔ اور یہ وہ فلاں ملک کا بادشاہ اور وہ صدر اور وہ امیر لوگ اور وہ مشہور لوگ، یہ بھی یہاں کھڑے ہوئے، اور ایک آواز آ رہی ہے اور سارے اٹھ رہے ہیں اپنی قبروں سے۔ سب کے چہرے پہ خوف ہے، ایک دہشت ہے۔ آج سب کا مسئلہ صرف ایک ہے، صرف ایک مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے، ہائے میرے گھر والے کہاں ہیں، میرے پاس تو کوئی گاڑی نہیں ہے، میرے پاس تو کپڑے نہیں ہیں، میرے پیر میں تو جوتا نہیں۔ آج یہ مسئلہ نہیں ہے، ہائے یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، ہائے گرمی بہت ہے، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ سب کا ایک مسئلہ ہے کہ آج قیامت کا دن ہے۔ آج ہر ایک کا یہ مسئلہ ہے کہ اب میرا کیا ہوگا۔ ہر ایک کا یہ مسئلہ ہے کہ میں نے تو تیاری نہیں کی۔ اب نہ کسی کو الزام دے سکتے ہیں، نہ کوئی ماتم کر سکتے ہیں، کچھ بدل نہیں سکتا۔ پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر گئی اور یہ وقت آ گیا جس کا ہم درسوں میں سنتے تھے، جس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تھا، جس کا میں قرآن میں پڑھتی تھی۔ آج کہاں بھاگ کے چلی جاؤں؟ زمین ایسے، یہ وہ زمین تو نہیں ہے، یہ تو میدے کی روٹی کی طرح بالکل فلیٹ ہو گئی ہے۔ کہاں چھپ کے جاؤں، کہاں پناہ لوں؟ کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی، یہاں پہ کوئی مکان نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی ٹیلا نہیں، کوئی درخت تک نہیں ہے۔
دور دور تک بس ایک چٹیل میدان ہے. میرا دل چاہتا ہے میں بھاگ جاؤں، بھاگنے کی بھی کوئی جگہ نہیں. ہر طرف صرف انسان ہی انسان ہے. کوئی ان میں اندھا ہے، کوئی بہرا ہے، کوئی پاگل ہے، مگر اندھے کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں. شکر ہے میری آنکھیں ہیں، کیونکہ میں نے اللہ کا ذکر یاد رکھا. دنیا میں نے قرآن پڑھا. جو اس کو بھول کے یہاں پہ آ گئے ہیں وہ آج اندھے ہیں، وہ اندھے اٹھے ہیں. کوئی تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھ رہا ہے، کسی کو کا خون بہ رہا ہے اور وہ اٹھ رہا ہے. کوئی چیونٹیوں کی شکل میں اٹھ رہا ہے. دیکھو لوگ اس کو کیسے پیروں تلے مسل رہے ہیں. کوئی سر کے بل چل رہا ہے، کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا. یہ عجیب ہی منظر ہے. میں نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا، کبھی ایسا نہیں دیکھا. ایسی افراتفری میں نے تو کبھی نہیں دیکھی. لوگ گرتے پڑتے بھاگ رہے ہیں، کسی کو کسی کا ہوش نہیں. کوئی سواریوں پہ سوار ہے، کتنے خوش قسمت ہے یہ. میرے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اپنے قرآن میں، لوگوں اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اس وقت تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. اس وقت تمہارے لیے انکار کرنا ممکن نہیں ہوگا. واقعی یہ تو وہی دن آ گیا. یہ تو بڑا سخت دن ہے. میں تو نہیں یہاں جانا چاہتی. یقول الانسان یومئذ این المفر. انسان اس دن کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ. کلا لا وزر، کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں. میرا دل بری طرح کانپ رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے میں مر جاؤں گی. میرا دل اچھل اچھل کے حلق میں آ رہا ہے. مجھے اتنا خوف آ رہا ہے، اتنا ڈر لگ رہا ہے. اور میرے ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. کہاں ہے میری امی جو میرے ایک آنسو پہ تڑپ جاتی تھی، کہتی تھی آئے میرے بچے میں قربان جاؤں. وہ کہاں ہے ماں؟ کہاں ہے میرے ابو جو میری ایک آہ پہ مجھے سینے سے لگا لیتے تھے؟ میرے بچے کہاں ہیں جنہوں نے میری اتنی خدمت کی تھی؟ کہاں ہیں میری بہنیں جو میری ایک کال پہ حاضر ہو جاتی؟ کہاں ہیں سارے؟ میں اب ان کو کہاں ڈھونڈوں؟ اور میرے نوکر کہاں ہیں؟ وہ بھی اس مشکل وقت میں مجھے چھوڑ گئے. ان کو نہیں پتا کہ آج بیگم صاحب کو بہت زیادہ ضرورت ہے. میرا دل آج غم سے بھرا ہوا ہے. میرے تو اتنے بنگلے تھے، میری تو اتنی جائیدادیں تھی، میرا تو اتنا بینک بیلنس تھا. میں کیسی فقیر ہو گئی ہوں. وہ مجھے اپنا بیٹا نظر آ رہا ہے، اور وہ بھی نہیں میری طرف توجہ کر رہا. آج سبھی بے وفا ہو گئے. وہ میری امی بھی دور کھڑی ہوئی ہیں. آج ان کو بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے کہ کس حال میں ہے یہ. لوگ ایسے ہیں جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں. کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے اور لوگ سارے جلدی جلدی دوڑ رہے ہیں. ایک طرف سارے جا رہے ہیں، سارے ایک ڈائریکشن میں. سب کو چپ لگی ہوئی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے اونچا سانس لینے سے بھی ڈر رہے ہیں. اتنا خوف ہے. اتنے لوگ ہونے کے باوجود ہر کوئی یہاں اکیلا ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. ہاں، اللہ نے تو بتایا تھا جیسے میں نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا نا، اسی طرح اکیلے اکیلے تم میرے پاس حاضر ہو گئے. واقعی یہاں تو سبھی اکیلے ہیں. لگتا ہے آج سب کو پتا ہے کہ آج نتیجہ نکلے گا ساری زندگی کا. وہ چھوٹی سی زندگی، میں تو بس 60-70 سال ہی دنیا میں رہی. کتنی تیزی سے وہ 60-70 سال گزر گئے.
पलक झपकने में, और बस जिंदगी मेरे हाथों से फिसल गई। इतनी सी थी बस जिंदगी, बहुत ही थोड़ी थी वो तो। चलो मैं भी उधर को चलती हूँ जिधर लोग जा रहे हैं। मैं भाग भाग के थक गई हूँ, और कितनी दूर जाना है? ये सारी खलकत कहाँ जा रही है? अच्छा, ये यहाँ जमा हुए हैं। इतने लोग, इतने लोग एक जगह पे जमा हो गए, सब जैम पैक्ड है। जरा भी स्पेस नहीं, सिर्फ 2 कदम रखने की जगह है। मुझे तो हमेशा ऐसी जगहों से बड़ी घुटन होती थी। यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हो गए, मैं तो वहां जाती भी नहीं थी जहां पे ज्यादा लोग होते थे। और यहाँ पे दूर दूर तक इंसान ही इंसान नजर आ रहे हैं। और जमीन कितनी गर्म है, मेरे पास जूता भी नहीं है। सूरज इतना करीब, ऐसे लगता है कि 1 मील के फासले पे है। कितनी गर्मी है यहाँ, ना कोई एसी है, ना कोई पंखा है, ऊपर से इतना रश है। कहाँ कहीं बैठने की जगह भी नहीं कि थोड़ी देर बैठ ही जाऊं। अब आगे क्या होगा? ये कितने बड़े बड़े लोग यहाँ खड़े हैं, आज कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। आज इनके बॉडीगार्ड्स भी इनके साथ नहीं है। किस कदर परेशानी है हर चेहरे पे, कितना गम है, हर आंख गमगीन है, हर चेहरा उदास है। हर एक यूं लग रहा है कि पछतावे और हसरतों की तस्वीर बना है। और गम तो ऐसा है कि जवान भी आज तो ऐसे लग रहे हैं बूढ़े हो गए हैं। कि आंखों में कितनी वहशत है, कितना खौफ है। और इतनी गर्मी होने के बावजूद कोई बेहोश नहीं हो रहा, इतना गम होने के बावजूद कोई मर नहीं रहा। इतनी भूख लग रही है, मगर इस भूख से कोई तड़प नहीं रहा, तड़प तड़प के गिर नहीं रहा। मैं किससे खाना मांगू? किसी के पास भी कुछ नहीं। प्यास से जुबान कांटा हो चुकी है, मगर पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। लोग सब प्यास में बुरे हाल में खड़े हैं, पसीनों से बुरे हाल है, मगर सब खामोश है। आज बोलेंगे भी कैसे? क्या बोलेंगे? बोलने को अब क्या रह गया? दुनिया में मौत की तकलीफ सही थी, वो बड़ी सख्त थी। कब्र भी बड़ी सख्त थी, मगर जो आज का दिन सख्त है, ऐसे तो ना मौत थी और ना कब्र। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। ये तो शुक्र है मैं मुसलमान हूँ, मगर मैं कहाँ इस्लाम के सारे हुक्मों को मानती थी। मेरे पास टाइम ही कहाँ होता था। पता नहीं सारा टाइम कहाँ चला गया। मैं बस सोचती ही रह गई कि मैं नेक बन जाऊं, सोचती रह गई कि सिराते मुस्तकीम पे चल पड़ूं। कल करूंगी, कल करूंगी, कल करूंगी, मगर जिंदगी इतनी बिजी थी कि वो कल कभी आई ही नहीं। मेरी दोस्तें मुझे कभी आज की फिक्र करने का नहीं कहती थी। मेरे खानदान वाले कभी मुझे ख्याल आ भी जाता था, कहते थे छोड़ो छोड़ो, अल्लाह गफूर रहीम है, टेंशन लेने की क्या जरूरत है, ऐसी बातें ना सुना करो। आज मेरी दोस्तें कहाँ हैं जिन्होंने आज का दिन मुझे बुला दिया? कहाँ है मेरे शौहर? आ जाएं, वो मेरी जगह मेरा जवाब दें। कहाँ है सारे? कितने बेवफा थे ये रिश्ते। आज कोई नजर मिलाने को भी तैयार नहीं है। आज मेरा क्या बनेगा? ये सोच सोच के मुझे शदीद पसीने आने लगे। लगता मैं भी गिर जाऊंगी, मुझे इतना रोना आ रहा है। क्यों मैंने लोगों की बातें सुनी? क्यों मैं इतनी पागल थी? क्यों मैंने अपना वक्त जाया किया?
کیوں نہیں مجھے یہ وقت یاد آیا؟ میں نے کدھر اپنا ٹائم سارا لگا دیا؟ کبھی ادھر بیٹھ جاتی تھی، کبھی ادھر بیٹھ جاتی تھی، کبھی اس سے باتیں کبھی اس سے باتیں، زندگی کا تو پتہ ہی نہیں چلا۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، یہ سوچ سوچ کے کہ میں نے زندگی کن کاموں میں گزار دی۔ اتنا مجھے رونا آ رہا ہے، میں رو بھی رہی ہوں مگر کوئی مجھے چپ کرانے والا نہیں، کوئی مجھے دلاسا دینے والا نہیں۔ آج پچھتاوے ہی پچھتاوے ہیں، کتنے چانسز میں نے ضائع کر دیے نا۔ مجھے پتا تھا مگر پھر بھی میں اندھی بنی رہی۔ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ آج میں اپنی انگلیاں چبا رہی ہوں، مجھے کیوں نہیں دنیا میں ہوش آیا؟ میں کیسے واپس جاؤں؟ میں کیسے سب کچھ ٹھیک کر دوں؟ کوئی مجھے پلیز واپس بھیج دے، تو میں اور نیکیاں جمع کرنا چاہتی ہوں۔ اب تو میں نے سب کچھ دیکھ لیا، اب میں واپس جاؤں گی نا تو میں اب وہ کام کبھی نہیں کروں گی جو پہلے کرتی تھی۔ میں بس اس دن کی تیاری میں لگ جاؤں گی۔ وہ سارے مسئلے جن پہ میں اتنا رویا کرتی تھی، کتنی میں پریشان ہوتی تھی، وہ سب کتنے بیکار تھے۔ مجھے تو اس دن کے لیے رونا چاہیے تھا۔ دنیا میں تو میں بڑی عزت والی بنی ہوئی تھی، لوگوں میں میرا بڑا بھرم تھا۔ آج اتنے لوگوں کے سامنے اگر میں ذلیل ہو گئی تو سب میرا تماشا دیکھیں گے۔ آج میرے وہ جو خیالات میرے دماغ میں تھے وہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ جو میں گھر کے اندر بیٹھ کے باتیں کیا کرتی تھی وہ بھی سب کے سامنے کھل جائیں گی۔ کھڑے ہو کے میری ٹانگیں تھک گئی ہیں، بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اتنی تھکن تو مجھے ساری زندگی نہیں ہوئی۔ اے اللہ اس مصیبت سے نکال، چاہے پھر جہنم میں ہی ڈال دینا، مگر نجات دے دے اس سے۔ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان کے چہرے کتنے روشن ہیں، کتنے فریش ہیں۔ دیکھو فرشتے آ کے ان کو تسلیاں دے رہے ہیں، نہ غم کرو نہ فکر کرو، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ دیکھو فرشتے کیسے ان کی ڈھارس بتا رہے ہیں۔ اور یہ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سب الگ الگ ہو جاؤ، آج مجرموں الگ ہو جاؤ۔ کیسی کھلبلی مچ گئی ہے، سب گروپس بننے شروع ہو گئے، کوئی لوگ ایک طرف ہو رہے ہیں کوئی دوسری طرف۔ شکر ہے کہ میں کلمہ گو ہوں، کہ آج میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوں۔ سب لوگ تھک گئے ہیں، کتنے عرصہ ہو گیا ہے، اور کھڑے میں کھڑے میں کھڑے میں۔ اب لوگوں کا ایک گروپ جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم نبیوں کے پاس جائیں گے، ان سے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارا فیصلہ کرے، ہمیں حشر کی اس تکلیف سے نجات دے۔ انبیاء کرام وہ دور نظر آ رہے ہیں، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے، ہر ایک نبی کا الگ الگ ممبر ہے۔ تو لوگ اب تنگ پڑھ کے اب ان کے پاس جا رہے ہیں۔ اب یہ واپس کیوں آ رہے ہیں اس طرح منہ لٹکائے ہوئے؟ کہہ رہے ہیں آدم اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سب نے جواب دے دیا کہ ہم تو آج کچھ نہیں کر سکتے، آج ہمارا رب بہت ناراض ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں وہ اتنا ناراض تھا، نہ اس کے بعد کبھی ہوگا، تو ہم تو نہیں کچھ کر سکتے، ہمیں تو آج اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ کہیں اللہ ہم سے نہ کچھ پوچھ لے۔ اب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں
اگر آج نبیوں کی یہ حالت ہے کہ وہ اتنے ڈرے ہوئے تو میرا کیا بنے گا؟ ان کو تو کوئی اپنی ایک ایک غلطی یاد آ رہی ہے جس پہ وہ اتنے خوف زدہ ہے. میری تو ساری زندگی غلطیوں سے بھری ہوئی ہے. میں کس کس غلطی کو یاد کروں؟ جی چاہ رہا ہے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں چلی جاؤں. مجھے پھر رونا آ رہا ہے. میں آج کہاں چلی جاؤں؟ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. آج میرے ہاتھ بندھ گئے ہیں. میرے آنسو بھی اتنے بہے کہ لگتا ہے آنسو بھی ختم ہو گئے، مگر حسرت ختم نہیں ہو رہی. واقعی اس کو صحیح یوم الحسرہ کہا جاتا تھا. یہ واقعی حسرت کا دن ہے. وہ لوگ واپس آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات مان لی ہے. وہ سفارش کرنے لگے، شفاعت کبریٰ کرنے لگے ہیں. چلو شکر ہے اب یہ انتظار تو ختم ہوگا. یہ کیا؟ ایک دھماکے کی آواز آئی ہے. یہ کیسی آواز ہے؟ سب اتنا ڈر گئے. آسمان پہ زوردار دھماکہ ہوا ہے. اس طرف سے آواز آئی ہے. لوگ سہمے ہوئے ہیں. آسمان سے فرشتے اترنا شروع ہو گئے ہیں. اتنے زیادہ فرشتے، اتنے نورانی فرشتے. جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں نا، پوری زمین روشن ہوتی جا رہی ہے ان کے نور سے. اور دیکھو کیسے فرما بردار رہے ہیں، صفیں باندھ کے کھڑے ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے چاروں طرف سے انہوں نے ہمیں گھیر لیا. مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ ان میں ہے. اتنا نور ایسے ہی تو نہیں ہے. اچھا لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کیا تم میں ہمارا رب ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں. اب پھر ایک اور دھماکہ ہوا ہے. لگتا ہے اب ہمارا رب تشریف لا رہا ہے. اب بھی فرشتے ہی اتر رہے ہیں. اتنا نور، اتنا نور. اب تو پہلے سے بھی زیادہ ہی ہے. اب بھی ان میں میرا رب نہیں ہے. پھر انہوں نے ہمیں گھیر لیا، ایک اور دائرہ بنا لیا. اب پھر ایک دھماکہ ہوا ہے. اب پھر فرشتے اتر رہے ہیں. لگتا ہے اب رب تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں. میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا ہے. آج میرا رب میرا اعمال نامہ دیکھے گا. پتہ نہیں پھر وہ مجھ سے ناراض ہوگا یا مجھ سے راضی ہو جائے گا. پتہ نہیں آج وہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. پتہ نہیں وہ آج میرا سخت حساب لے گا یا میرا آسان حساب لے گا. پتہ نہیں آج وہ مجھے فیل کرے گا یا پاس کرے گا. آج وہ میرے لیے کیا فیصلہ کرے گا مجھے نہیں پتا. ایک دم اوپر سے ایک بادل سا آ رہا ہے اور فرشتے اس کے ساتھ ہیں. اتنے بڑے فرشتے. یہ رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں. 8 فرشتے ہیں. یہ اتنے بڑے ہیں کہ زمین پہ اگر کھڑے ہونا، نیچے زمین کی تہہ میں، تو آسمان تک ان کا آدھا جسم بھی مکمل نہیں ہوگا. اور کتنی زور کی تسبیح کر رہے ہیں. ان کی تسبیح کی گونج ہر طرف پھیل چکی ہے. یہ سب فرشتے 8 کے 8 یک زبان ہو کے پڑھ رہے ہیں. سبحان ذی العرش والجبروت، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان الحی الذی لا يموت، سبحان الذی یمیت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس قدوس قدوس، سبحان ربنا الأعلى رب الملائکة والروح، سبحان ربنا الأعلى الذی یمیت الخلائق ولا يموت. جو سب کو موت دینے والا لیکن اس کو موت نہیں ہے، جو رب الملائکہ ہے، جو جبرائیل کا رب ہے، وہ پاک رب ہے. یہ تسبیح کرتے ہوئے وہ
عرش لے کر اتر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا عرش اتر چکا ہے. بادل کے سائے میں وہ خود موجود ہے. حساب کتاب شروع ہونے والا ہے. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. تیرا رب آئے گا اور فرشتے صف در صف کھڑے ہو جائیں گے. آج بس یہیں تک ہم بات کریں گے، بس دعا کریں گے. اس کے بعد آگے کیا ہوگا اگلی دفعہ آپ کو بتاؤں گی. ابھی صرف دعا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.